یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ایک کے بعد ایک نااہلیوں کے بعد اب پارلیمان کے بھی اہم عہدوں سے انہیں فارغ کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب آئندہ اس کا لائبل کیا ہوگا صورتحال کے حوالے سے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ بنا چکی ہے غلط فیصلوں کی. کوئی ایک بھی فیصلہ درست نہیں کیا ہے. ہمیشہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں سب کے نتائج جو ہیں وہ توقع کے برعکس آئے ہیں، اور مخالفین نے بھی یہی ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی درست فیصلے کم ہی کرتے ہیں. جس طرح کے پارلیمان کے گیٹ کو تالا لگانا 5 اگست کو، کیا اس سے حاصل ہوا؟ انٹرنیشنل خبر بنا دیے پاکستانی پولیس نے، پاکستان کے پارلیمان کو تالا لگا دیا اور نہ کسی کو گرفتار کیا نہ کچھ کیا. اسی طرح یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ٹینیبل نہیں ہے، لیگلی اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. اور اگر اس کو قانون مان لیا جائے، اس کا مطلب ہے سمر عباس کا نام بھی اگر FIR میں ہوتا تو 10 سال قید ہو چکا ہوتا. قانون نے دیکھیں جو لوگ مروت صاحب وہاں پہ نہیں موجودگی ان کی پائی گئی ان لوگوں کو بری بھی کیا گیا ہے، صرف ایسا نہیں کہ سارے کے ساروں کو سزا دے دی گئی. نہیں، آپ کو شاید علم نہیں ہے. عمر ایوب قریشی بری ہوئے نا، نہیں تھے موقع پر بری ہو گئے. نہیں، موقع پر ان کے خلاف تو موقع پہ موجودگی کا کیس ہی نہیں ہے جو یہ سزا ہوئی ہے. جو 9 مئی والے کیس پہ جو پہلے ان پہ تو چارج 109 کے تحت ایبیٹمنٹ کا، اور دیگران پہ بھی ایبیٹمنٹ کا چارج تھا، زین قریشی پہ یا منصوبہ بندی کا اور باقی چیزیں. ہاں، تو لہٰذا یہ جو کلوژن یا کنائیونس یا ایبیٹمنٹ کا جو چارج ہوتا ہے نا، وہ 2-3 طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے ثابت. یا تو وہ بندہ خود ہی مان لے عدالت میں جا کے، صحیح ہے، یا پھر آپ کے پاس آڈیو یا ویڈیو ایویڈنس ہو جو آرٹیکل 164 کے تحت ایڈمیسیبل ہے قانون شہادت آرڈر کے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس ہونی چاہیے. جی. تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے تو مخالفین کو یا پولیس کو یا اداروں کو بٹھا کے تو نہیں کرتا ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس میں 109 کے تحت سزائیں پاکستان میں پارٹی کے اندر سے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ظاہر ہے جو گواہی دینے پہ بھی جو پہلے پارٹی میں تھے اب پارٹی میں نہیں ہے. کوئی بندہ گواہی بھی دے سکتا ہے کہ پارٹی کے کسی نے دی نہیں نا، کسی نے گواہی دی آگے چل کر جو ہے یہ معاملات ظاہر ہے جو مزید لوگوں کے بھی ابھی کیسز پڑے ہوئے کیسز مزید لوگ بھی آپ کے ظاہر لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ لیگلی ٹینیبل نہیں ہے. یہ فیصلہ لیگلی ٹینیبل نہیں ہے. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج ضرور ہیں، عدل مفقود ہیں، لیکن عدل وہاں مفقود ہیں جہاں ہمارے کیسز ہیں. لیکن ہائی کورٹس میں اس طرح کی اتنی بڑی irregularities کو اگنور قطعا نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ ہو گیا تو بالفرض اگر ریزیوم کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بغیر انصاف کے یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پھر مروت صاحب پھر کیا لائبل ہے پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کے حوالے سے؟ ایک احتجاج کیا گیا جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 اگست کو وہ احتجاج پیک پہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو پیک تو بڑی دور کی بات ہے. وہ بالکل بنیادی سطح پر بھی اس طرح سے نظر نہیں آئی ایکٹیویٹی جو ہونی چاہیے تھی جس کی ایکسپیکٹیشن خان صاحب کر رہے تھے. تو آگے کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اب 14 کی پھر کال دے دی گئی ہے. خان صاحب کو تو ایکسپیکٹیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ ہم نتائج دے سکتے ہیں. 5 اگست کا احتجاج پہلا احتجاج تھا PTI کا جس میں نے شرکت نہیں کی، اور مجھے علم تھا کہ اس احتجاج کا یہی نتیجہ نکلنا ہے مایوسی کی شکل میں. لیکن انہوں نے آگے سے خان کو پھر بھی غلط بیانی کی کہ جی عدیم الشان کامیابی ہوئی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے میرا موقف کہ خان کو غلط بیانیاں کی جاتی ہے. جہاں تک PTI کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا، اب یہ 14 اگست کی کال دی ہے، اگر 5 اگست کا احتجاج کامیاب بھی ہوتا تو کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہداف کو حاصل کرتا. تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ آپ اپنے علاقوں میں احتجاج کریں اس سے تو یہ ہدف حاصل ہی نہیں ہونے والا. اور اگر آپ 14 اگست کا بھی احتجاج کر لیں اور بالفرض کامیاب بھی ہو جائے تو پھر بھی اس سے تو خان رہا ہونے والا نہیں ہے. تحریک کی بات کی ہے خان نے. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کریں، موٹیویشن دیں، مسلسل جدوجہد کریں، اور جب پاکستانی 5 لاکھ کی تعداد میں کم از کم یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آئیں گے تب تحریک کامیاب ہوگی. یہ آپ لاکھ سیالکوٹ میں کریں یا لاہور میں کریں یا کراچی میں کریں اور وہاں 10 لاکھ جمع کریں، فائدہ کوئی نہیں ہے.
صحیح ہے. یہاں اور یہی تحریک. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں مروت صاحب وہ تو نہ نعمان تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، وہ تو ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو موجودہ تحریک انصاف کے حالات ہیں وہ اتنے بندے بالکل اکٹھے آپ کر صحیح سکے اسلام کہہ آباد رہے کے ہیں. اندر. وہ صلاحیتیں دن بدن ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں اپنا سروائیول بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ پارٹی ٹھہر بھی سکے گی. غلط فیصلے، بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے پارٹی کو جو ہیں ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم 1 سال پہلے سے کی جو ہماری صلاحیت تھی، جو ہماری طاقت تھی، اس سے کہیں گنا ہم کمزور ہو چکے ہیں. صحیح. اور اور اس میں حکومت سے زیادہ تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ شامل ہیں. حکومت میرا خیال ہے کہ حکومتی فیصلوں حکومت سے کو زیادہ. ضرورت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی خود لگی ہوئی ہیں اپنے آپ کو توڑنے میں. یہ غلطی سے ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں پارٹی کے اندر وہ یعنی کہ پارٹی کو جو ہے وہ توڑنے کے مشن جو پر ہیں، ڈنڈے پلانٹ پر کیے ہیں. گئے ہوتے کیا نا، ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں پارٹی میں یا خان کے ساتھ ہیں آپ یا خان کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں. یہ ویسے ہی بیانیے بناتے ہیں. پلانٹ کیے گئے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، مجھے علم ہے ان بیچاروں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. اور یہ جو پلانٹ کا الزام ہے نا، یہ خود پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی اختراع ہے. اپنی قیادت کو 1 سال 1.25 سال میں انہوں نے اتنا گرا دیا، اتنا مشکوک بنا دیا کہ اب اس قیادت کے ساتھ اگر کوئی ورکر نکلنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے کہ گئی میں غداروں کے ساتھ تو نہیں نکل رہا ہوں. پی ٹی آئی کے پاس دوسری کوئی قیادت نہیں ہے، اور جو قیادت ہے وہ ان کی نظروں میں غدار ہے، خود ہی غدار بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا جب آپ اس طرح کے کرتوت کریں گے تو پھر اس کی قیمت بھی چکانی ہوگی، اور روکنے والا کوئی نہیں مولانا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ ظاہرہ یہ تو بڑا نقصان دہ ہے پارٹی کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی سوشل میڈیا کی بالکل غلام ہو کر رہ گئی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا فیصلے کرنے ہیں، کس طرف جانا ہے. تو ظاہر اس سے تو پارٹی کی مزید تباہی کا سلسلہ جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہے. بالکل. یہ جو تباہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کی ہے، اتنی تباہی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں. 9 ماہ سے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ شاید میں واپسی کے لیے سوچتا، لیکن اب دلوں میں اتنی نفرت اور اتنی کدورتیں بھر دی ہیں انہوں نے کہ میں خود اب سوچتا ہوں کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا آپ کو پتہ لگا ہوگا. بالکل پتہ لگا تھا، آپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آپ شریک ہوئے. پارلیمانی نہیں، وہاں ریزولوشن ہوئی اور انہوں نے ریزولوشن ریکمینڈ کی کہ جی اس کو واپس لے لیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں، میں نے پھر بھی ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ مجھے واپس بھی لینا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیماریوں سمیت جاؤں گا. میں گالم گلوچ، الزام تراشیاں کوئی بھی کرے گا جواب ضرور دوں گا. اسد قیصر صاحب اور اشاریار افریدی صاحب اور بلشکور صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ نے زبان بندی کرنی ہے. تو زبان بندی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آج پھر علیمہ خانم نے میرے خلاف بیانات دیے ہیں. سخت بیانات دیے انہوں نے. سخت کیا ہے، گالم گلوچ کیے ہیں اور کیا ہے. لیکن یہی وہ زبان ہے نا، یہی وہ زبان ہے. تو آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، بانی کی بہن جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں، تو بس یہی سوشل میڈیا تو نہیں ہے، ان کی بہن بھی آپ کے خلاف ہیں. یہی ہے نا، سوشل میڈیا اس کے ہاتھوں میں، سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہی ہے. جو سوشل میڈیا آپ کے خلاف کر رہا ہے وہ علیمہ خان کرواتی نہیں ہے کیا؟ ہمیشہ سے میں نے یہ کہا ہے. اور کون کرا رہے ہیں؟ انہیں کیا مسئلہ آپ کی ذات سے؟ جب آپ کہتے ہیں میں خان کا سپاہی ہوں، خان کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں، تو علیمہ خان کو پھر کیا مسئلہ ہے اس چیز سے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کرنے کے لیے، پی ٹی آئی خان صاحب کی فیملی پہ تنقید کرنے کے لیے. نہیں، آپ نے مجھے ریکویسٹ کیا، ہم نے بلایا آپ کو، بالکل تو یہ کسی کے کہنے پہ نہیں بلایا، اپنی مرضی سے بلایا، اور آپ اپنی مرضی سے آئے. لیکن علیمہ خان کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں کسی بھی چینل میں کبھی بھی کسی کو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بلوا لیں. ہمیشہ جو اینکر حضرات ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے میں چلا جاتا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے یہ اس لیے لگایا کہ اس کا بیٹا شیر شاہ جو ہیں وہ حسن نیازی کے ساتھ ادھر کور کمانڈر کے گھر پہ موجود ہے اور دائیں کھڑا ہے. حسن نیازی صاحب وہاں موجودگی پہ آج بھی سزا بھگت رہا ہے بے گناہ. اس کا بیٹا جو ہے پہلے ملزم بنا، مفرور ہوا، پھر اس کو جانے دیا گیا پاکستان سے انگلینڈ، پھر دوسرا بیٹا چلا گیا، پھر 2 سال گزار کے یہ واپس آ گئے، نہ ضمانت کرائی ہے، دندناتا پھر رہا ہے. یہ بات میں نے کی تھی. اس کی وضاحت کوئی دے دے مجھے کہ پی ٹی آئی کو قائل کریں کہ کس طرح یہ شفقت اس پہ ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح یہ زبان استعمال کی. اور یہی وہ زبان ہے جس کا میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ زبان انگارے نکالتی ہیں. یہ
تحقیر آمیز رویے، یہ ذلت آمیز الفاظ، یہ گالم گلوچ، یہ نہ کہ صرف میرے حصے میں آئی ہے، آج بھی پارلیمانی پارٹی میں MNAs نے سب نے کہا جی کہ ہم سب اس رویے کا شکار ہیں۔ علیمہ خان کے ہاتھوں یا صحیح ہو گیا۔ تو پھر اس سے یہ بتائیں کہ ان تمام جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے مقدر میں تو پھر لمبی جیل ہی دکھائی دے رہی ہے، انہیں باہر نکلنا تو ان کا بڑا مشکل اگر دکھائی ان دے رہا کی ہے۔ بین کو کنٹرول نہیں کیا گیا، سائڈ پہ نہیں کیا گیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہوئی جا رہی ہیں پارٹی کو خاتیانے کے لیے، اچھا، اور وہی چیز ہے جس کی وجہ سے پارٹی کی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور بائی ڈیزائن جو ہیں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے پارٹی میں تقسیم ہو، اسکزم ہو، ڈویژن ہو۔ لیکن ظاہر ہے خان صاحب باہر آ جاتے ہیں پھر تو کوئی نہیں کر پائے گا یہ سارے معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے خان صاحب باہر آنا تو دور کی بات، خان صاحب تک یہ حقائق بھی جانے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ باہر پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب ٹویٹ پہ وہ کہتے ہیں عظیم الشان کامیابی ہوئی ہے تو جھوٹ بولا گیا نا، کس کس معاملے میں ان سے جھوٹ نہیں بولا گیا؟ اور وہ صدا کا دل کا سادہ آدمی ہمیشہ بلیو کر لیتا ہے۔ آپ کوئی کوشش کریں گے خان صاحب سے جیل میں جا کے ملنے کی یا انہیں آج میں نے ریئلٹی سے آگاہ کرنے کے حوالے سے کہ آج میں نے PTI پارلیمانی کمیٹی میں جب انہوں نے مجھے بلایا، میں نے کہا کوئی ایک بتا دینا، آپ سب کے ساتھ میں نے کمپین کی ہے، مارے کائی ہیں، تکلیف اٹھائی ہیں، کوئی مجھے غلطی میری بتا دے۔ 3 دفعہ آپ لوگوں نے نکال دیا، 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی بس آپ زبان بندی کر دیں۔ میں نے انہیں کہا دیکھیں آج وقت ہے، اس کا تقاضا ہے وفاداری کا کہ خان کو جا کے یہ تمام چیزیں بتا دیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کی ناراضگی نہ مول لینے کے لیے خاموش رہتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے ہیں۔ میں خود ان ملاقاتوں کا، ان سازشوں کا، ان طریقہ ہائے وارداتوں کا چشمدید گواہ رہا ہوں، کس طرح خان کی گرد کڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی ایسا شخص ایسی بات نہ کر دے جو ان کے مفادات کے منافی ہو۔ تو جو آپ نے مروت صاحب کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو ہتھیانا چاہتی ہیں، کیا آپ کا جسٹ یہ معلومات کی بیسس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں یا جسٹ آپ کا یہ ایک آپ کا اندازہ ہے، آپ کا یہ تجزیہ ہے؟ اندازہ کیا ہے؟ اپریل 2024 میں انہوں نے کہا نہ کر کے یہ علل اعلان کہا تھا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا بش بی بی کے ساتھ ہیں، اور یہ کہا تھا اپنے گھر میں کھانا کیا تھا بنی گالا میں۔ اچھا، تو لہٰذا یہ کون لوگ تھے پارٹی کی؟ سیاسی کمیٹی تھی، 15-16 کور لوگ کمیٹی تھی، تھے، پارلیمانی کمیٹی تھی، 15-16 کون لوگ تھے؟ بلکہ آج میں نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں نے اسد قیصر صاحب کو کہا بھی کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ آپ پرو علیمہ خان گروپ سے ہیں، یہ بات میں نے ان کو کہی بھی۔ اچھا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بش بی بی کے مخالفت میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ مہربان تھی، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ پورا پروجیکٹ ہی ان کی رضامندی سے ہو تاکہ اگر خدا نخواستہ خان کی زندگی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر موروثیت کی بنیاد پہ ان کو آگے لایا جا سکے۔ تو مروت صاحب پھر اس حکومت کو تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک یہ حکومت چاہے تب تک خطرہ نہیں ہے جب تک محترمہ علیمہ خان چھائی ہوئی ہے۔ اچھا، بہت کچھ کرنا ہوگا اس کے اثر رسوخ کو، اس کے کیے گئے فیصلوں کو ریورس کرنے کے لیے۔ جب تک PTI اور خان ان سے جان نہیں چھڑا پاتا ہے، یہ ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ہم بہنیں، ہم فیملی، مروت فیملی پہ ہم اور ہیں۔ فیملی آپ کہاں سے ہو گئی؟ فیملی تو بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو صرف ایک بات PTI کے ورکر کو بتا دیں یا پاکستانیوں کو کہ آپ کا بیٹا کس طرح آزاد پھر رہا ہے، اور ان کے ساتھ خود کبھی 2-3 سالوں میں لوگوں کے تو گھر الٹ تباہ ہو گئے، ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ البتہ غیر محسوس طریقے سے ان کو جو ہے وکٹم ثابت کیا گیا کہ جی ملاقات نہیں دی گئی، اور بس ملاقات نہ دیے جانے پہ جناب اب پارٹی کی انڈسپیوٹڈ مالکن بن چکی ہے۔ تو آپ نے مروت صاحب کیا فیصلہ کیا ہے پھر؟ تو تحریک انصاف نے میرا آپ کو فیصلہ بلایا بھی بڑا پارلیمانی واضح پارٹی کے اجلاس میں، آپ کے بارے میں وہاں گفتگو ان ہوئی کا بڑی میں ڈیٹیل مشکور کہ ہوں، آپ کو پارٹی میں واپس آنا چاہیے۔ ان کا میں مشکور ہوں، اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ انہوں نے ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ ہم بھی اصولوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کی ناراضگی مول لیے۔ لیکن میرا موقف وہی ہے، میرا موقف یہ ہے کہ احتجاج کے لیے ہمیں بہت سارے غلط فیصلے ریورس کرنے ہوں گے، ہمیں متحد ہونا ہوگا،
ان لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہوگا. خان نے اس دن بھی صافی یہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ, اچھا خان نے اس دن بھی کہا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر سیاست میں یہ گھسی ہوئی ہیں, ہر پارٹی کی ہر سیاسی فیصلے یہ کر رہی ہیں. تو لہذا خان کا فیصلہ جب مانا جائے گا, سیاست کرنے کے لیے اس لیڈرشپ پہ اعتماد کرنا ہوگا, اور 1 سے 1.5-2 ماہ ہمیں دینے چاہیے تاکہ ہم ایک وہ تحریک چلا سکیں جس کا خان متمنی ہے. صحیح ہے. تب کہیں جا کے خان کی تکالیف کا ازالہ ہوگا. تو مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمر ایوب صاحب ظاہر ہے انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے نااہلی کے فیصلے کے بعد, تو کسے لا رہے ہیں پھر لیڈر آف دی اپوزیشن؟ میرا خیال ہے کسی کو نہیں نامینیٹ کریں گے, وہی عمر ایوب خان کا انتظار ہوگا اور وہی واپس آئیں گے. ہائی کورٹ نے تو ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ نے تو ان کے حق میں دیا تھا ایک فیصلہ, لیکن اسپیکر صاحب نے انہیں فی الحال عہدے سے ہٹا دیا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کنوے نہیں ہوا ہوگا اسپیکر صاحب کو. جب یہ فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ امپیکٹ رکھتا ہے نا, کیونکہ ریمیڈی آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے آرٹیکل 199 کے تحت, لہذا اس پہ عمل درآمد تو ہوگا. اور اسپیکر صاحب ویسے بھی ایسے شخص نہیں ہیں کہ وہ سیاسی قدورتوں پہ, سیاسی تعصبات پہ, ذاتیات تک لے جاتے ہیں. اور جس طرح سے 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں مروت صاحب, گھنڈا پور صاحب بھی تو پھر خطرے میں, ان کا بھی نام ہے کیس کے اندر. میرا خیال ہے گنڈپور صاحب کو فی الوقت کوئی خطرہ نہیں ہے. 9 مئی کے معاملات پہ جو ہیں میں چونکہ ان کا وکیل رہا ہوں, تو ایسے حالات میں جہاں سے کے پی گزر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملک بھر میں ہوا, کوئی بڑی ریموٹ پاسیبلٹی ہے کہ یہ اب اس نہج پہ جائیں گے. فی الوقت کوئی ایسا اندیشہ مجھے نہیں ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس پہ تحریک انصاف قائم ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے جو لوگ آپ کے ضمنی انتخابات کی ضرورت ہی نہیں اور پڑی. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جو ایک یہ تجویز بھی زیر غور تھی کہ اگر مزید نااہلیاں ہوتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکل جائے گی باہر. نہیں میرا خیال ہے نہیں نکلے گی. واحد اسمبلیوں کا فورم ہے اپنی بپتا سنانے کے لیے. میرا خیال نہیں ہے وہ لاسٹ والی غلطی دہرائیں گے, دوبارہ سے اسمبلیوں سے باہر نہیں آئیں گے. یا صحیح ہے.